الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موقع دی مناسبت نال سورت بنی اسرائیل دا ابتدائی حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا گیا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بہت بڑا معجزہ بیان کیتا گیا جس نوں واقعہ معراج یا واقعہ اسراء دے نال تعبیر کیتا ویندا ہے۔ عمومی روایات دے مطابق اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمین تو عرش تک بہت لمبے سفر دی سیر کرائی۔ اس نوں واقعہ معراج یا واقعہ اسراء آکھا ویندا ہے۔ یہ سیر آل سنت والجماعت دے عقیدہ دے مطابق بیداری دی حالت وچ اور اسے جسم پاک نال اللہ نے سیر کروائی۔ خواب دے اندر جڑا سیر دا ذکر ہے وہ نیندر دی حالت وہ علیحدہ واقعہ ہے۔ یہ جسمانی معراج ہے اور نیندر دی حالت نہیں، بیداری دی حالت بہت ہی تھوڑے وقت دے اندر، تھوڑے ٹائم دے اندر، رات دے کچھ حصے اللہ پاک نے اتنا لمبا سفر کروا کے آپ کو واپس بھی پہنچایا۔ عقل انسان دی نہیں مندی،
لیکن دین دے معاملے عقل دے پچھوں نہیں چلنا پوندا، قرآن اور حدیث دے مطابق چلنا پوندا ہے۔ ایسے واقعات نو خرق عادت آدن، خلاف عادت، عام معمول دے خلاف ہی واقعہ پیش آ گیا ہے تو او پیغمبر دے اگر وجود اقدسی چو ظاہر ہوئے تو اس نو معجزہ دن، اور اگر اللہ دے کسے ولی دے ہاتھ ظاہر ہوئے تو اس نو کرامت دن۔ علماء دیوبند معجزے دے بھی قائل ہیں اور کرامت دے بھی قائل ہیں، یعنی پیغمبر دا معجزہ بھی برحق ہے اور ولی دی کرامت بھی برحق ہے۔ تو ادا کچھ حصہ ابتدائی مراحل کچھ پچھلے جمعہ تے میں عرض کر چکا۔ آج دے جمعہ المبارک تے کچھ حصہ عرض کرنا ہے اور دے ملحقات بھی عرض کرنے ہیں۔ پہلا سفر نبی پاک دا مکے تو بیت المقدس تک بذریعے براق سواری، اور دوسرا سفر بیت المقدس تو اتاں وہ اللہ دے حکم نال ایک سیڑھی اور زینے دے ذریعے آپ نو کرایا گیا۔ براق دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت المقدس پہنچے تو اتھے اللہ پاک نے سارے انبیاء نو اپنی قدرت نال جمع فرمایا، حالانکہ 1,24,000 یا قوم بیش نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اللہ دی قدرت تو غالب ہے نا۔ قادر مطلق جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر دی صفت والا جو ہے، تو وہ جب کسی کام دا ارادہ فرمائے تو اس نے کو روک نہیں سکتا۔ فعال لما یرید دی صفت ہے، جب اللہ دا ارادہ ہو گیا اللہ نے اپنی قدرت دا مظاہرہ فرمایا کہ سابقہ سارے انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس جمع فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلت لی الانبیاء، انبیاء نو اللہ پاک نے مثالی شکل وچ میرے سامنے پیش کیتا۔ وجود پاک تو انہاں دے جتے ہن، جتھاں دفن ہوئے، جتھے انہاں دی قبور ہے، اتھے رہے، اور ارواح کو اللہ نے ایک جسم عطا فرمایا مثالی، اور اس نو اتھے بیت المقدس اپنی قدرت نال جمع فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نا بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، صفاں تیار ہو گئیاں اور جماعت دا ٹائم ہو گیا، حضرت جبریل نے تکبیر فرما دیتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امامت کون کرائے؟
یہ کوئی عام مقتدی نہیں ہے کسی دیہات دے کسی شہر دے. انبیاء 1.25 نبی اللہ نے جمع فرمائے. امامت کون کرائے، جماعت کون کرائے؟ تو حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی تے کھڑا کر دیتا اور فرمایا جتھاں تساں ہوو تے کوئی ہور امامت نہیں کر سکتا. یہ ہے آمنہ دے لال دا شان اور مقام اور مرتبہ رتبہ، جس نو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنی ذات دی قسم ہے میں تیری شان کو بہت ہی بلند کر دیتا ہے. شان دے اعتبار نال بھی آپ بلند ہیں، رتبے دے لحاظ نال بھی آپ بلند ہیں، عزت اور مقام دے لحاظ نال بھی آپ بلند ہیں. اس وجود کو بھی اللہ نے نبی پاک دے وجود پاک کو سب تو اونچا کر دیتا. جیڑی مقام تے اللہ دے نبی دا وجود پاک پہنچے اتھاں کوئی بھی نہیں پہنچا. ایک نا درجہ شان، اے وجود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جتے پہنچا اتھے کسی نبی دا وجود نہیں پہنچا بلندی دے لحاظ نہ، کیونکہ عرش تک کوئی نبی نہیں گیا. اگر پہنچے تو صرف آمنہ دلال پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسئلہ نکل آیا، مسئلہ معلوم ہو گیا کہ امامت کہندہ حق ہے. اگر 10 بندے 5 بندے 100 بندہ 1000 بندہ اکٹھا ہے مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جماعت کرانا چاہتے ہیں، امامت کون کرے؟ اشارہ ہو گیا اس طرح کہ جڑا علم دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال، رتبے دے لحاظ نال سب تو وڈا ہوئے، زیادہ ہوئے، وہ امامت کرائے. یہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں، یہ تو اللہ دے نبی ہیں سارے. تے نبیاں دی شان سب تو بلند ہوندی. دنیا دا کوئی عام انسان پیغمبر دی شان کو نہیں پہنچ سکتا. پھر سارے انبیاء مل کے بھی حضرت محمد دی شان کو نہیں پہنچ سکتے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، انبیاء دے درجے بھی شان بھی اللہ نے بنائے. پھر اللہ نے خود فرمایا کہ میں فضلنا بعضهم علی بعض، ایک پہ تو فضیلت عطا فرمائی. بڑے بڑے جلیل القدر نبی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، لیکن ہیں تو سارے نبی. اور انہاں نبیاں دے وچوں سب تو بڑی شان والا او حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگوں کھڑا کے یہ علامت اشارہ فرما دیتی کہ امامت او کرا سکتا ہے جڑا شان وچ بھی زیادہ ہوئے، علم وچ بھی زیادہ ہو. جی شب معراج اے جی امامت ملی، شان سارے نبیاں کنوں بد گئی. جی
اللہ پاک نے امام الانبیاء دا رتبہ عطا فرماونا ہی نبی پاک کو، اور انبیاء دے پیدا کرن تو پہلے اللہ نے اپنے انبیاء دیاں روحاں مبارکہ کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیتا، وعدہ کیتا، معاہدہ کیتا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تھانوں کتاب دیواں، نبوت عطا فرما دیواں، تے تھوڑا اپنا دور نبوت چلتا پیا ہوئے، دور رسالت چلتا پیا ہوئے، تساں نبوت والا کام کریندے پیا ہو، ثم جاءکم رسول، تے اتوں آ جائے پھر میرا حضرت محمد بحیثیت رسول، تو میرے نال وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی گنا سو اور دین دی تبلیغی تو دے نال نصرت بھی کرے سو، امداد بھی کرے سو۔ تو سارا نے اقرار کیتا کہ اللہ سنا اسا من گیا، اگر سارے دور نبوتی تیرا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد آ گیا تو اسا اپنی نبوت نہ چلے سوں، اپنی شریعت نہ چلے سوں، اسے دا کلمہ پڑھ سوں اور اسے دے دین دی اشاعت کرے سوں۔ معراج دی رات اللہ نے وعدہ پورا کر دیتا ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کیتا، حضرت محمد سامنے اور پیچھوں اقتدا کروائی انبیاء کولوں، اور من گئے کہ جتا حضرت محمد ہوئے امامت تے وہ ڈھکتا بھی ہے، نبی بھی کوئی نہیں ڈھکتا۔ تو امامت دا مسئلہ فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ سب تو زیادہ عالم جڑا مسائل ہوئے نا، علم رکھن والا، وہ امامت دا حقدار ہے۔ اگر عالم نہیں ہے تو دوجے نمبر تے فرمایا اقرأہم، جیڑا قرآن دا قاری ہوئے، قرآن سونا پڑھتا ہوئے، اس نے امامت دو۔ تیجے نمبر تے فرمایا اتقاہم، علمی جی برابر ہیں، قرآتی جی برابر ہیں، تو فرمایا اتقاہم، جیڑا نیک زیادہ ہے اس نے امامت دو۔ ہوندے نہ فرق نہیں ہوندا، نیکی جو فرق ہوندے ڈھیک سارا۔ ایک بندہ 5 وقت دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے، پھر نوافل بھی پڑھدا، پھر تلاوت بھی کریندا، پھر راتی تہجد بھی پڑھدا، تسبیحات پڑھدا، استغفار کریندا۔ ایک بندہ صرف فرضی نماز پڑھدا، فرق تو ہونا ضرور ہے نہیں۔ سب تو پہلے، سب تو پہلا حقدار امامت دا سب تو بڑا علم والا آدمی۔ دوسرے نمبر دے سب تو زیادہ قرآن جڑا صحیح قاری قرآن وہ ہے، علم برابر ہیں، قرآت برابر ہیں، تو پھر اتقا متقی زیادہ ہوئے، پرہیزگار زیادہ ہو۔ اور اس تو بعد اگر سارے برابر ہیں، علم بھی سارا دا برابر ہے، قرآت بھی برابر ہے، تقوی بھی برابر ہے، تو فرمایا جڑا عمر زیادہ ہے اس نے اگو کھڑا رہو۔ عمر جی بڑی، عمر زیادہ، علمی جی برابر ہیں، قرآتی جی برابر ہیں، تقوی برابر ہیں، عمر برابر ہیں، تو پھر تو فرمایا جڑا انہاں جو خوبصورت زیادہ اس نے اگو کھڑا رہو۔ تو انہیں درجے بدرجے، ہر کوئی یہ نہیں ہے۔ 10 بندے کٹھے ہیں، 20 بندے کٹھے ہیں تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو صلاح نال اپنے وچوں جڑا اچھا آدمی اس نے اگو کھلا دے اور نماز جماعت نال پڑھے۔ لگے نماز پڑھنا کو کمال نہیں ہے، جماعت نال نماز پڑھنا ثواب زیادہ ہے۔ جی کتنا زیادہ؟ اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلے نماز پڑھن نال ہیک نماز دا ثواب تھی سی، جماعت نال نماز پڑھن نال 27 نمازاں دا ثواب تھی۔
تو ظاہر ہے اگر یہ معاملہ دنیا دا ہوتا تو پھر اساں کیا کر دے اتنے ایک آدمی کھڑا وہ ہی کی روپیہ دے رہا، ادھر ایک آدمی کھڑا وہ 27 روپے دینا پیا، کہندے ویسوں ظاہر ہے 27 والے پاس ویسوں، کیونکہ دنیا دی تو سن بڑی سمجھ آتی ہے۔ جی ہاں، اگر استاد جی میں نماز بھول وینا 100 روپیہ 10 روپیہ لگے نا اتنے تو نہیں بھولتا کہ بھولتا ہے بڑھڑا 100 روپیہ 10 روپے ہوئے تو بھولتا ہے؟ یہ کتنے رکھا دن؟ چار زیادہ یا 100 زیادہ؟ دی وجہ ظاہر ہے کہ انہیں توجہ پوری ہے، مت نوٹ پاڑا ہوئے، مت نوٹ خراب ہوئے، مت نوٹ نقلی ہوئے، مت چک بنیا، مت میرے پیسے تھوڑے ہوئے، یہ ہے بھی توجہ پوری کرنا۔ اس واسطے بھامے 100 سال کا بڑھڑا ہے نا پیسے گننے نہیں بھولتا، 50 سال کا بڑھڑا 4 رکعتیں بھول گیا، چونکہ سارا دین شغف اتنا نا، مسلمان نماز پڑھ دیں چٹی سمجھ کے، اللہ دے احسان لا کے ویسا تیرے گھر ہے، حالانکہ اس واسطے نہیں پڑھنی، اس واسطے پڑھنی جو سن پیدا اس واسطے کیتا ہے، اور سادہ حق بنتا ہے کہ وہ سامنے عبادت کروں دے سجدے کروں، لیکن بندے نے سوچا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جماعت کا ثواب زیادہ ہے جا فرمایا ایک بندہ جنگل ہی چاہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا، اس نے اذان آکی، اس نے تکبیر آکی، اس نے لگے نماز پڑھی علیحدہ تنہا، تو فرمایا اس نے جماعت دا ثواب دی۔ جس بندے نے گھر نماز پڑھی نال مسجد نہیں گیا تو آپ نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد گوانڈی دی نماز گھر نہیں تھیندی مسجد سوا۔ اپنی زندگی برباد پہ کرنے آسان مسلمان، آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا خالی دونوں آدھے۔ آپ نے فرمایا صفاں لگ گئیاں، تکبیر پڑھی گئی، امامت کون کرائے؟ حضرت آدم کو لے کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی جمعن، تو حضرت جبریل امین نے اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ فرمایا اللہ دے پیارے رسول جتنا تساں ہوتے امامت بھی کوئی نہیں کرا سکتا، امامت تھوڑا حق ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر پچھو ہیں تے آمنہ دلال خاتم الانبیاء امامت مسلح تے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا وعدہ ہو گیا میرا پیغمبر میں تیری شان بلند کرنی ہے، میں تیرے ذکر کو بلند کرنا ہے، ذکرتا ہے سو ذکرتو، میرا وعدہ ہو گیا جتھا میرا ذکر ہو سی تیرا بھی نال ہو سی، ذکرتا ہے سو ذکرتو، جتھا میرا ذکر ہو سی تیرا بھی۔
ہاں کلمہ طیب آیا تو فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ اللہ دا ذکر آ گیا جی۔ آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت آیا تا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بانگ آئی تو آیا، بانگے نے آکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، نال آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جنازے دے اندر اللہ دا ذکر آیا تو نال آمنہ دلال دا بھی ذکر آیا۔ آخری بندہ سنا واسطے اللہ دے تے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، جتیاد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اتھائیں واتا دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی نماز پڑھی تو اللہ نے فرمایا میری ثنا تو شروع کرو سبحانک اللہ تو تے بان کے پہندی جاتے میرے نبی سونے تے درود بھی پڑھنا۔ آل سنت والجماعت دا عقیدہ ہو گیا۔ علماء حقہ نے بیان فرمایا کہ جب تک نماز دے اندر اللہ دے نبی تے درود نہ پڑھا بنے نماز مکمل نہیں ہوندی۔ اس واسطے فرمایا ذکرتا ہے سو ذکرتو ہوں، او میرا سونا پیغمبر ہے جتا میرے تذکرے حسین ہوتے تے محمد بھی تذکرے حسین، جتا میرا ذکر تھی سی ہوتے تیرا بھی ذکر تھی سی۔ دنیا کائنات تو مٹ سکتی ہے پر اللہ دا کیتا ہے وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا میں ٹامن واسطے تیار ہو گئی، اللہ فرمائے واللہ یعصمک من الناس، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے میں تیرا رکھوالا، تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا او لوگو تسا تا امتیو نبی نے وے، تسا امتیو نبی نے وے، میرے 1.25 لاکھ پیغمبر جمع ہن تے امامت دا حق میں آمنہ دلال حضرت محمد کو عطا فرمائے۔ جی اگر بندہ عقیدہ بھی رکھتا ہوئے کہ نبی پاک تھے موجود ہے تے مسلح تے بھی آپ چڑھ کھڑوئے، ادب ہے کہ بے ادبی؟ جی کم سوچا نہیں گل جو ہے نا، سادہ پیر آیا، سادہ مرشد آیا، سادہ ان دل کیا تھا نماز کون پڑھا ہے کیا کرے سنوں، ادب تو تقاضا کیا ہے؟ مرشد آئے ہوئے نے، پیر صاحب آئے ہوئے نے، تے ہر بندے دی چاہ دے کہ آج تا نماز سائنہ دے پچھو پڑھنی۔ پیر تو اپنی جہاں دے رہ گیا، اگر کوئی بڑا عالم آ جائے تے محلے دے امام تو علم زیادہ رکھتا ہوئے، شان زیادہ رکھتا ہوئے، تا ہر بندے دی چاہ دے ہوندی کہ نماز یہ پڑھائے۔ جی چھوٹا بڑے عالم دے سامنے چاہتا ہے جو نماز ہے پڑھائے، مرید پیر دے ہوندے چاہتا ہے جو نماز سادہ پیر صاحب پڑھائے۔ جی
امت نو حکم نہیں کہ نبی دے ہوندیاں تساں مصلے تے چڑھ جاؤ، نبیاں کو حکم نہیں کہ حضرت محمد دے ہوندیاں تساں کو کھڑو۔ لوگ آدھے بس شان بندے نبی پاک دیا، سانو تے سمجھ نہیں، سانو کوئی سمجھا سکیا تھا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ پاک نے پچھوں اقتداج کھڑے کیتے، تے امامت دے مصلے تے اللہ نے آمنہ دے لال کو کھڑا کیتا، تے بندہ کہ میں نو محبت بھی ہے نبی پاک دے نال، میں نو عشق بھی ہے نبی پاک دے نال، میں جان بھی قربان کر سکتا نبی پاک دے، لیکن امامت دا مصلہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نو کون سمجھائے جی؟ لیکن وہ سچے عاشقانہ، سچے عاشقانہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عدم موجودگی دے اندر نبی پاک نہیں پہنچے کہ نہیں باہر گئے، تے حضرت بلال نے فرمایا نبی پاک نہیں پہنچے نماز پڑھاؤ، تے نماز کون پڑھا ہے؟ نبی پاک اگر موجود ہوندے حاضر ناظر ہوندے تو مسئلہ کوئی نہیں نا، کوئی آنکھیں کو بیا پڑھا ہے جی۔ آؤ جی حضرت ابو بکر جی نماز پڑھاؤ، اللہ دے نبی دا حکم اے ہم کہ مرو ابا بکرن ان یصلی بالناس، ونو ابو بکر کو آکھو جو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی پاک فرمایا مرو ابا بکرن ان یصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر کو آکھو نبی فرمائے دے پین جا کے نماز پڑھاؤ لوگاں کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان دل دے بڑے نرم ہیں، او تھوڑے مصلے تے کھڑ کے نماز نہ پڑھا سکتے ہیں، کسی اور صحابی کو آکھو جڑا جرت مند ہوئے تے تھوڑے مصلے تے کھڑ کے نماز پڑھا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں کہ کراں او نہیں مندہ، نہیں سمجھے او نہیں مندہ، او نہیں مندہ، ادا حکم ہے اگر حضرت محمد تو باہر امام ڈھکتا ہے امامت لے کے تو صرف ابو بکر ہیں جی۔ او ہاں اتفاق ایسا بنا کہ جماعت دی حالت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق آگئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، صحابہ نے اشارہ کیتا، اشارہ فرما کہ نبی پاک آگئے جی۔ اجرت تشریق ٹھیک ہے، لیکن جلے نبی پاک کول آگے تو پیچھے پتہ چلا حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، مصلی چھوڑ دیتا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر مکانہ کا، عربی سمجھو نا تو بڑا مزہ ہے، مکانہ کا اپنی جھان دے کھڑا رہے، اپنی جھان کون آکھرے کہیں کو آکھرے مکانہ کا اپنی جھان دے کھڑا رہو، لیکن سچا عاشق نہ، سچا محب نہ، ہٹ گئے پیچھا۔ نبی پاک مصلی تے آگئے، جب نماز مکمل ہو گئی تو فرمایا ابو بکر میں جو تینوں آکھے مصلی تے کھڑا رہو، اپنی جھان تے کھڑا رہو،
عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ دے پتر نو نہیں ٹھک دی جو تساں بھی ہو تے مسلے تے میں کھڑوں چلو انہاں عاشقاں کو سمجھاؤ جیڑا دن اساں عاشق بھی ہاں تے مسلے ہی نہ چھڑیں دے جی ہاں یہ کہ عقیدہ سمجھ لو ہی کہ مسئلہ سمجھ لو کوئی گل نہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے ہر جاتے موجود ہیں تو دنیا دا کوئی مولوی نماز نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتے انہاں جرت ہے جڑے چڑھ ویندن آدن ہیں بھی صحیح مصلی صاحب نے سن تو اگر نہیں تو پھر مسئلہ حل ہے نبی پاک ہن تو مسلے تے کوئی نہیں کھڑدا تے نبی پاک دنیا تو چلے گئے ہیں وقت مسلے تے ابو بکر آ گئے ابو بکر چلے گئے ہیں وقت مسلے تے حضرت عمر آ گئے حضرت عمر چلے گئے ہیں وقت حضرت عثمان آ گئے حضرت عثمان چلے گئے ہیں حضرت علی آ گئے فقہ دا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا ہے جی کہ امامت دا حقدار وہ ہے جڑا سب تو زیادہ علم رکھدا ہوئے اللہ دے نبی جا فرمایا مرو ابا بکرن آئیں یصلی بالناس اگر 15ویں صدی دے مولوی سمجھدے ہیں کہ کتاباں لکھیاں بیل کہ امامت دا حقدار ہوئے جڑا سب تو زیادہ علم رکھدا ہوئے تو حضرت محمد نے فیصلہ فرما دیتا کہ میرے بعد سب تو زیادہ علم والا ابو بکر ہے جی ہاں میں مسلح تے کھلا رہے لوگ منن جا نہ منن عزیز نہیں ہیں کھڑے نے کہ کوئی نہ کھڑے نے کہ کوئی نہ 17 نمازاں پڑھائیاں ابو بکر صدیق نے نبی پاک دیاں کتنیاں 17 نمازاں ابو بکر نے نبی پاک دے مسلے تے پڑھائیاں نبی پاک گھر تشریف فرمائیں بیمارن مسجد نہیں آ سکتے انہاں 17 کیا حضرت علی نے ابو بکر دے پیچھو نمازاں پڑھیاں کہ کوئی نہیں کیا رول ہے کیا جھگڑے کیا فساد ہے پھر حضرت عمر آئے ابو بکر چلے گئے انہوں نے پیچھو حضرت علی نمازاں پڑھیاں کہ نہیں حضرت عثمان دے پیچھو پڑھیاں کہ نہیں پڑھتے رہے انہوں نے امام مننے اب انہوں نے کوئی رول نہیں جھگڑے نہیں کہا کہ ہٹ جا پر تھوڑا کون پاکستان دیا مسیحہ جو رولا پائے سکتا تو اتھے نہیں پائے سکتا جی وہ پاکستان دی مسیحہ جو نکے نکے مولوی بھیڑے کھڑے نہ دیں ساری مسیح ہے جو آدھا ساری مسیح ہے یہ مولوی سارا نہ ہوئے اساں دے پیچھو نماز نہ پڑھ دیں وہ ایڈے کچے ایمان دھیان بھی جیڑا ہوئے پیچھو نیت کر تو امامت اللہ نے کتنی سونے رنگی سمجھائی کہ اگر سارے نبیان سوا لکھ یا کم و بیش انبیاء جمع ہیں اور انہوں نے سب تو زیادہ علم والا حضرت محمد آئی میں نے مسلح تے کو اسنو کھلا رہے سوا لکھ پیغمبر کو پیچھو کھلا رہے امام الانبیاء دا رتبہ عطا فرما دیتا پھر نبی پاک کوئی نہیں نبی دے شاگردن جنہوں نے صحابہ دے وچوں پیغمبر نے خود اپنے حکم نال ابو بکر کو اگو کھلا دیتا جی تو ثابت ہو گیا کہ سب تو زیادہ علم والا ابو بکر سے جی ہاں باقی تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ مسلمان ہوئے عقیدے دا صحیح ہوئے جماعت تھئی کھڑی ہوئے تو بندہ رہ لوے ٹھیک ہے نا نبی پاک فرمائے صلو کلا برن و فاسقین جماعت تھئی کھڑی اگر بندہ مسلمان جماعت کرائی کھڑا تو شک نہ کرو رل جو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے جی باقی جماعت دے مسئلے اپنے گھر دے مسئلے کو دخل دینا یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ جڑا ذرا ذرا رولا ہوتا ہے نا مولوی دے نال شکایت ہوئیاں کوئی مولوی تے کنوں ناراض ہوتا کوئی کنوں ناراض ہوتا ہوں
ماں دے پیچھوں کہ نماز نہ پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ وجہ کہ کل ٹپا وہدا اتنے کھنگورا مریندا ہن، پتہ نہیں اس نے لوگی کھنگ آئی اسی انہیں یہ سمجھا میں نو چڑھے دا پڑا۔ سبحان اللہ۔ امامت کوئی عام درجہ نہیں ہے، یہ نبی دی نیابت ہے۔ پیغمبر تو بعد نبی دے مسلح تے کھڑونا نبی دی نیابت ہے۔ اس واسطے امام دے ذمہ بھی کہ بندے دا بچہ بن کے امامت کرو، مقتدیاں دے ذمہ بھی امام نال تعاون کرو، امام دی قدر کرو، امام دی عزت کرو، لیکن امام صاحب دے ذمہ کہ مقتدیاں دا خیال کرو۔ آپ نے فرمایا الامام ضامن، امام مقتدیاں دی نماز دا ضامن ہے۔ یہ کوئی سوکھی جا نہیں ہے، 200 300 1000 2000 4000 مسجد نبی 3 لاکھ بندہ خانہ کعبے ہیں، لکھاں دی تعداد دے پیچھے نمازی کھڑے وہ مصلی تے اللہ ہو۔ جب پچھو سے امام دے آکھا گئے تو بس پچھو چلنا، تو سنیت کیا دے پچھوں کہ اگو امام دے پچھو امام دے، وہ دھیان کیتا کرو، رکوع تے پہلے نہ گیا، سجدے پہلے نہ گیا، وہ بالے کھڑے ہوندے، امام کھڑا ہوندے سامع اللہ لمن حمدہ، اے سجدے گیا پہ ہوندہ تاکہ ڈھیل نہ تھی وے، جی سبحان ربی جلالہ سبحان ربی جلالہ سبحان ربی جلالہ، فرکار بدی ہوندہ، کوئی پتہ نہیں پورا آدھا کہ نہیں آدھا۔ کتنا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا عسیٰ ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، جیڑا بندہ امام تو اگوں پہل کریندا ہو سکتا اللہ دا سر کھر کے ار بنا دے وے، اللہ دا سر شکل تبدیل کر دے وے، اتنا نقصان ہے۔ یہ ہے بس اتنے پچھو سے امام دے باہر نکلا دے امام انجے ساڑھا دے مول صاحب انجے دے مول صاحب انجے، چلو امام ہونا ایک بہت بڑا ہے۔ جتنے نبی پاک نے امام دی شان بیان فرمائی ہے، اتنے نبی پاک نے امام صاحب کو بھی تنبیہ فرمائی۔ جی سبحان اللہ۔ فرمایا جیڑے امام تے مقتدی ناراض ہوئے نا، جیڑے امام تے بلا وجہ نا کو خاص وجہ ہو، انہیں ہر کہنے تو بندہ پارسا لوگا جو بندہ ناراض ہو تو اس کا مقصد ہے نہیں، وہ باقی گل ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر قصور ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ دی اس سے لعنت وسدی ہے۔ جی امامت کو سوکھا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ داری امام ضامن، پچھلے سارے مقتدیاں دے ضامن ہے، اگر امام صاحب دی نماز نہیں تو پچھلا دی ہے جی ہاں جماعت شروع ہو گئی، امام صاحب دا جو وضو ترٹ ونے پچھلا دی تو تھی ویسے انہوں نے ہے ہاں انہوں نے نہیں تھی، کیوں بھائی پیچھے شما ان امام صاحب نے آپ کو تو پتہ ہو نا بنا میرا وضو رم پرام تھی گئے۔ اس واسطے فرمان امامت وہ کرائے جڑا نماز دے مسئلے جاندہ ہوئے، او امامت دا حقدار ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ اس امام دے تھوڑا منہ ہوا نکل گئی تو اس نے سجدہ سامدہ کر دیتا۔ مقتدیاں پوچھا استاد جی کوئی سامنے شکل سامنے تو نہیں آئی کہ نماز میں کوئی غلطی سانو تو سمجھ نہیں ہے تو سجدہ سامدہ کیتا ہے، اس آگے پاس میں تھوڑی جی ہوا نکلی ہے میں کہ سجدہ سامدہ پوری کر جاؤں۔ اور یہ دیا جو امام ہوئے گو تو سجدے سامدہ سارا دی پوری کیتی میں دا ہویا نہیں، اللہ خیر کرے۔ جی ہاں کیا ہے اچھا لوگ بھی خوش ہیں نا، سادے عالم صاحب فرمائے، سادے عالم صاحب فرمائے
جدی جنازہ پڑھے امام صاحب چھوٹی بچی دا تے جنازے دیا کتنی تکبیراں فرض ہیں بھائی؟ 54 لاکھ فرض دا مقصد ہے بھئی وہ ادا نہ تھی من تو نماز نہیں تھی مقصد ہے اس نے 3 تکبیر آکے چوتھی نہیں آکی 3 تکبیرات تو بعد وہ سلام پھیر دیتا بھول گیا جو جڑی وجہ ہے مقتدی پیچھو کھڑے ہوندن خیر دے چست بھی ہوندن سیانے بھی ہوندن کہ تکڑے بھی ہونا انہاں کو ساتھ جی 3 تکبیراں تھائیاں انہوں دی شان گھٹ دی اسا کہ تھی گئی بس بڑا بات تھی کیویں گئی 4 تکبیراں فرض ہیں فرض تے فرض نہ ادا تھی تے نماز نہیں تھی انہاں دے تانگ کیتا نا امام صاحب کو غصہ آ گیا اسا کہ یار چپے جڑی چھوڑے 3 تکبیراں تھوڑیاں کچھ 4 ضروریاں تھے چھوٹی جڑی تے نہیں سر 6 رہی 3 تکبیراں بخشی گئی او تک بخشی ہے یہ اس نے سارے امام سے فرمایا میاں جی کے ہوندہ نا خیر تو معراج علی رات اللہ پاک نے آمنہ دلال کو شانتا فرمائی بیت المقدس نے کہ نبی پاک کو اللہ نے اپنی قدرت نال 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر دیتا اور امامت مسلح آمنہ دلال کو کھڑا کیتا اور مقتدی دی حیثیت نال پیچھو 1.25 لاکھ تو امام الانبیاء دا رتبہ اللہ پاک نے حضرت محمد کو عطا فرما دیتا اللہ پاک کو مزید توفیق عطا فرما